بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بجنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع، اس کا عنوان یہ ہے کہ اہل حدیث کا ہر مسئلہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. یہ جو خطبہ شروع کرنے سے پہلے میں نے سلام دیا تھا، اس کا بھی ثبوت صحابہ کرام سے ملتا ہے. امام بلازری کی کتاب ہے انساب الاشراف، اس کتاب میں صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب خطبے کے لیے آتے تھے، جب خطبہ شروع کرتے تھے تو لوگوں کو سلام کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا ہر مسئلہ، ہر عقیدہ، ہر عمل قرآن و حدیث اور اجماع سے بھی ثابت ہے، ادلہ شرعیہ سے بھی ثابت ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور سلف صالحین سے بھی ثابت ہے.
ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا دین نہیں بنا لیا، کوئی نئے قسم کے اعمال، کوئی تازہ قسم کے عقائد ہم نے خود نہیں بنا لیے۔ ہمارا ہر عقیدہ، ہمارا ہر عمل، ہر مسئلہ ادلہ شرعیہ سے اور صحابہ کرام و سلف صالحین سے ثابت ہے۔ میں اپنے موضوع کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث کی معتبر کتابوں سے صحیح حوالے پیش کروں گا، جن سے مسلک اہل حدیث کا جو کہ اصل میں اہل سنت ہے، اہل حدیث ہی اہل سنت ہے، جو اہل حدیث نہیں وہ اہل سنت نہیں، تو اہل حدیث کا اہل حق ہونا، برحق ہونا، ناجی گروہ ہونا، طائفہ منصورہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ابتدا کرتے ہیں نام سے۔ یہ جو اہل حدیث کا نام ہے، نام یہ بھی ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ اہل حدیث دو قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں، لغت عرب میں، محدثین کی اصطلاح میں دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ پہلی قسم اہل حدیث محدثین کرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے والے، اپنے استادوں سے سننے والے، انہیں یاد کرنے والے، انہیں لکھنے والے، پھر آگے انہیں پڑھانے والے، اپنے شاگردوں تک پہنچانے والے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع فتاوی میں لکھا ہے، چوتھی جلد میں، کہ اہل حدیث محدثین کرام، حدیثیں لکھنے والے۔ اور یہ وہ بات ہے جو اہل حدیث کے مخالفین بھی مانتے، چاہے وہ کراچی کی جماعت المسلمین والا ہو، مسعود احمد BSc ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ محدثین اہل حدیث ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک سوال کہ سب سے پہلے محدثین کرام کون تھے؟ محدثین کرام کا جو گروہ ہے، جماعت ہے، جو آج تک برابر آ رہی ہے، اس میں سب سے پہلا گروہ جو محدثین کا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون سے لوگ تھے خوش قسمت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ارشادات سنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کی مجالس میں حاضر رہتے تھے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو سب سے پہلے اہل حدیث صحابہ کرام ہیں، اور یہ بات مخالفین اہل حدیث نے بھی تسلیم کر رکھی۔ میرے پاس حضروں میں کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے اجتہاد و تقلید، لکھنے والے ہیں محمد ادریس کاندلوی، لاہور میں فوت ہوئے، بہت بڑے عالم تھے دیوبندیوں کے۔ اس میں صفحہ نمبر 48 پر، 70 نمبر 13 پر کاندلوی صاحب نے لکھا ہے اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے۔ دوبارہ سن لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے، تو ثابت ہو گیا کہ سارے صحابہ اہل حدیث ہیں۔ پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے۔ تابعین میں امام سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان کے بارے میں امام یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں کان من اہل الحدیث، وہ اہل حدیث میں سے تھے۔ اہل حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے لوگ، وہ صحیح العقیدہ مسلمان جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے۔ اس کی دلیل بھی
ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فتاوی میں، اسی جلد میں، چوتھی جلد میں یہ لکھا ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والے بھی اہل حدیث ہیں۔ اور یہ مضمون ہم غالباً مانامہ ضرب حق یہاں سے جو اسی جامعہ سے شائع ہوتا ہے اس میں شائع کر چکے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ ہم ابن تیمیہ کو نہیں مانتے، تو عرض ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے صدیوں پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، اہل حدیث ہمارے نزدیک وہ انسان ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ یہ حوالہ خطیب بغدادی کی کتاب الجامع فی اخلاق راوی و آداب سامع میں موجود ہے، ابن الجوزی کی مناقب الامام احمد میں موجود ہے، سمعانی کی ادب الاملاء والاستملاء میں موجود ہے، سند بھی صحیح ہے۔ اس لحاظ سے اس دور میں بھی اہل حدیث علماء جو حدیثیں پڑھاتے ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث عوام جو ان پڑھ ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اپنے علماء سے پوچھا تو اہل حدیث کا نام بھی ثابت ہوا صحابہ اور تابعین سے، یہ ابتدا میں نے کی ہے، اور جتنے دوسرے گروہ ہیں نا ان کے نام کوئی ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے نہ قرآن و حدیث۔ اس کے بعد عقیدے کا ایک مسئلہ بتاؤ۔ اہل حدیث کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ کما یلیق بشانہ، اللہ کی جس طرح شان کے لائق ہے، اس کی جلالت کے لائق ہے، جس طرح جلالت شان کے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ بات بھی بہت سے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ اثر جو میں بیان کرنے والا ہوں بہت سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، امام عثمان بن سعید دارمی کی کتاب الرد علی الجامعہ میں، امام بخاری کی خلق و افعال العباد میں، اور دوسری بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے اسلاف کی، کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس زمین سے یہ دنیا کے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہ کون سے سال ہیں ہمیں پتہ نہیں، یہ نوری سال ہے، یہ فرشتوں کی رفتار کی کس، ہمیں پتہ ہی نہیں کس کون سی رفتار کی 500 سال ہے۔ فرماتے ہیں اس سے اوپر والے آسمان، دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر فرمایا تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، کرتے کرتے 7ویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، اس سے اوپر عرش تک جو ہے وہ 500 سال کا فاصلہ، کرسی تک 500 سال کا فاصلہ، اس سے اوپر فرماتے ہیں اللہ رب العزت تو سب یہ اور وہ تمہیں دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ موجود ہے، حلول کیے ہوئے ہے، وہ کائنات میں اللہ داخل ہوئے ہیں، اس کا کوئی ثبوت کسی صحابی سے یہ نہ قرآن کی آیت سے نہ حدیث سے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ سامنے ہے نہ پیچھے، نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف ہے، نہ کائنات کے اندر ہے نہ باہر ہے۔ تو یہ پھر کیا ہوا؟ اس کو تو منطقی اصطلاح میں معدوم ماس کہا جاتا ہے، جس کا وجود ہی نہ ہو۔ تو اہل حدیث کا یہ بنیادی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوڈی سے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، این اللہ، اللہ کدھر ہے، اللہ کہاں ہے؟ اور اس لوڈی نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے۔ یہاں پر فی بمعنی اعلیٰ ہے، شرح میں عامل پڑھنے والے جانتے ہیں کہ فی اعلیٰ معنی بھی آتا ہے۔ فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتِقَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی لونڈی ہے، اس کو آزاد کرو۔ پتہ چلا کہ جو آدمی اللہ کو عرش پر مانتا ہے وہ ایمان والا ہے، بشرطے کہ اس کے بعد کوئی کفر نہ کرے۔ اس کے بعد اہل حدیث کے دو مسئلے جو ہیں نا وہ بھی بیان کر دوں، وقت تو میں وقت کی پابندی بھی کروں گا انشاءاللہ، اور وقت خطبے کا ہوتا بھی تھوڑا ہی ہے۔ ایک مسئلہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، ہر اہل حدیث کو تقریباً معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے کیا کرنا چاہیے؟ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے اور آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کا نام امام محمد بن اسماعیل البخاری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فاتحہ خلف الامام پر ایک کتاب لکھی، کتاب القراءۃ خلف الامام، اور یہ کتاب میری تحقیق سے چھپی ہوئی ہے۔ تو امام بخاری نے اس میں جو دلائل پیش کیے ہیں اور دوسری کتابوں میں بہت سے صحابہ کرام سے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور اسے بیان کرنے والے سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، بدری صحابی، جو غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ 313 صحابہ اکرام میں سے یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے معلوم آشے تم بدریو جو مرضی کرو قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا رب العالمین نے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے؟ کیا یہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب القراءۃ خلف الامام، یہ امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے کے اس دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 1000 سال ہو چکا ہے، 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس میں امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ، اور اس سند کے سارے راوی سچے، کوئی ضعیف نہیں، لکھا ہے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال انبانا ابو علی حافظ قال حدثنا عبداللہ بن محمد الاسدی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عیسیٰ بن یونس عن ابن عون عن رجاء بن حیوطہ عن محمود بن ربی قال صلینا صلاۃ، سیدنا محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک نماز پڑھی وَإِلَىٰ جَنبِي أَبَا عُبَادَةَ بْنُ صَامِتَ، اور میرے ساتھ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ امام آگے نماز پڑھا رہا تھا، پیچھے صف میں یہ دونوں صحابی کھڑے تھے۔ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، تو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ بعض اوقات ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے نا تو اس کی آواز ذرا اونچی ہو جاتی ہے، تو ساتھ والا جو نمازی ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس طریقے سے ان کو پتہ چل گیا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب انہوں نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، قُلْتُ لَهُ، میں نے کہا یا ابو الولید، اے ابو الولید، نام نہیں لیا۔ یاد رکھیے کوئی عالم ہو، عزت والا انسان ہو، باپ ہو، کوئی بڑا انسان ہو تو اس کا نام بھی لینا چاہیے۔ کسی کا باپ بیٹا تو کہے کہ ہاں اجمل خان تمہارا کیا حال ہے، نہیں، عزت کیسی، یا ابا جی،
یا اباتی یہ کہنا چاہیے، استاد ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں عبد الواجد صاحب، عزت و احترام سے یا ابو الولید، اے ابو الولید علم اسما کا قرأت بفاتحۃ الکتاب، کیا میں نے سنا نہیں تھا کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے نماز میں؟ قال بلا، انہوں نے کہا بالکل میں پڑھ رہا تھا، بالکل ضرور، انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب یہ ہمارا جو مسئلہ ہے اہل حدیث کا، یہ صحابہ سے ثابت ہو گیا، یہ اپنے گھر سے ہم نے نہیں بنایا ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اور اس طرح کی اور روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 375 حدیث 3770 دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ سرفراز خان صفدر صاحب دیوبندیوں میں ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے احسن الکلام، پوری کی پوری کتاب، اتنی موٹی کتاب گجرانوالہ سے چھپی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اہل حدیث کے خلاف کتاب لکھی اتنی موٹی، اردو میں یہ موجود ہے، کوئی یونانی زبان میں نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور مارکیٹ میں چھپی موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے۔ پتہ نہیں ہماری لائبریری میں ہے کہ نہیں، ہماری لائبریری کمزور ہے، جامعہ کی لائبریری کے ساتھ لوگوں کو خوب تعاون کرنا چاہیے۔ کتب خانہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، میرا خیال ہے شیخ صاحب کے پاس شاید ہوگی، مولانا عبدالشکور اثری حافظ اللہ کے پاس۔ اس کتاب میں جلد نمبر 2 پر صفحہ 156 پر سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے سنیں، یہ میرے الفاظ نہیں، سرفراز صاحب کہتے ہیں بہرحال یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کی یہی تحقیق اور یہی مسلک و مذہب تھا، یہی ان کا مسلک و مذہب تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ صحابی کی بات حجت نہیں ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا، یہ تو مخالف نے بھی مان لیا کہ جو اہل حدیث کا جو مذہب ہے یہ تو صحابہ سے ثابت ہے، تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ نئے لوگ پیدا ہو گئے، نیا فرقہ پیدا ہو گیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، یہ امام بخاری کی کتاب جزء القراءت میں جو میری تحقیق سے چھپی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور اشعار السنن میں نیوی صاحب نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اذا قرأ الامام، جب امام قرات کرے بے ام القرآن سورۃ فاتحہ، جب امام نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے فقرأ بہا، تو بھی پڑھا کر۔ اپنے مقتدی سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا جب امام الحمد شریف پڑھے تو بھی پڑھا کر، وسبق، امام سے پہلے پڑھ لیا کر، ذرا جلدی پہلے پڑھ لیا کر۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو 2 صحابہ اکرام سے یہ مسئلہ صاف ثابت ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ جو مجھے یاد نہیں رہا تھا، جو اہل حدیث کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ تقلید کا آپ کو پتہ ہے نا، آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چلنا، لائی لگ۔ تو 2 صحابہ اکرام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ ثابت ہے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ امام بہقی کی السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لا تقلدوا دینکم الرجال، اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو، اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوا دینکم، لوگوں اگر عالم سیدھے راستے پر بھی جا رہا ہو تو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرنا۔ یہ حافظ ابن عبد البر کی کتاب الجامع، جامع بیان العلم و فضلی میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے، اسے امام دارقطنی اور ابن القیم نے صحیح قرار دیا۔ تو تقلید کا مسئلہ یہ بھی ثابت صحابہ اکرام سے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ
یہ بھی ثابت کہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح اللہ کا 7 آسمانوں سے اوپر ہونا یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو بھائیوں اہل حدیث کے جو جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ کرام سے ثابت ہیں. اور جو ہمارے خلاف لوگ ہیں جو تقلید کرتے ہیں، کوئی آدمی قیامت تک یہ ثبوت کسی صحابی سے نہیں پیش کر سکتا کہ تقلید کرنی چاہیے یا 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا چاہیے. جلوس نکال کے جو ہے نا وہ یعنی بازاروں میں جلوس نکال کے جو ہے چلنا چاہیے، یا اور جتنے بہت سے مسائل لوگوں کے. ایک اور مسئلہ اہل حدیث کا، ہم نماز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں جسے رفع یدین کہا جاتا ہے. نماز شروع کرتے وقت، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد. یہ 3 مقامات زیادہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ جدھر بھی رفع یدین کرنا ثابت ہے ہم کرتے ہیں. بعض اگر کوئی آدمی یہ بھی یاد رکھے کہ نماز کی قسمیں، کوئی نماز 1 رکعت والی ہوتی ہے جس طرح وتر ہے، کوئی نماز 2 رکعت والی ہوتی ہے جس طرح صبح کے 2 فرض ہیں 2 سنتے ہیں، کوئی نماز 3 رکعت والی ہوتی ہے جس طرح مغرب کے 3 فرض ہیں، کوئی نماز 4 رکعت والی ہوتی ہے جس طرح زہر کی اور عصر کی نماز ہے یا عشاء کی. اس سے زیادہ 5 رکعت والی نماز بھی ہے، 9 رکعت والی نماز بھی ہے. تو یہ جو حدیث ہے 3 جگہ رفع یدین کرنے والی، یہ ساری نمازوں پر لگتی ہے. اور یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابیوں سے بھی ثابت ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے رفع یدین کرتے تھے، جب رکوع کے لیے جاتے تھے رفع یدین کرتے تھے، جب رکوع سے اٹھتے تھے رفع یدین کرتے تھے. اور اسی کی تشریح میں ایک کتاب حدیث کی چھپی ہے. اس وقت اللہ کے فضل سے زمین نے اپنے خزانے کھول دیے. جس زمانے میں ہم اس وقت زندہ ہیں، ایسی نایاب کتابیں حدیث کی وہ چھت پر مارکیٹ میں آ گئی ہے جن کے نام بھی ہمارے بزرگوں نے سنے نہیں تھے، یا سنے تھے تو کتابیں ملتی نہیں تھی. امام محمد بن اسحاق السراج، امام ابو العباس، آج سے تقریباً 1300 سال پہلے گزرے، تقریباً 1150 سال پہلے گزرے. انہوں نے کتاب لکھی تھی حدیث السراج. یہ 4 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کی دوسری جلد میں صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے. سلیمان الشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم بن عبداللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ رفع یدین کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت بھی، رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی. میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد، اپنے ابا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، وہ بھی رفع یدین کرتے تھے نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ بھی ان تینوں جگہ رفع یدین کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے صحابی بھی، تابعی بھی. آج کل لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں منسوخ ہو گیا. کدھر منسوخ ہو گیا؟ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے، وہ جب ان کے شاگرد فرماتے کہ وہ بھی نماز جب شروع کرتے تھے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے. یہ رفع یدین 2 صحابیوں سے صحیح بخاری میں ثابت ہے. یہ اپنی طرف سے ہم نے نکال لیا، اور اس کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اپنی مشہور کتاب السنن الکبریٰ میں یہ حدیث لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام حاکم نے یہ حدیث سنائی. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الزاہد الصفار انہوں نے یہ حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی. یہ سارے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو النعمان رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز میں شروع میں بھی رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد، تینوں جگہ.
ابو النعمان فرماتے ہیں کہ یہ ابو النعمان امام بخاری کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی تینوں جگہ رفع دین کرتے تھے. حماد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی رفع دین کرتے تھے تینوں جگہ. ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی رفع دین کرتے تھے تینوں جگہ پر. عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی رفع دین کرتے تھے تینوں جگہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی جب نماز شروع کرتے تھے رفع دین کرتے تھے، رکوع سے پہلے رفع دین کرتے تھے، رکوع کے بعد رفع دین کرتے تھے. اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تینوں جگہ رفع دین کرتے تھے. مبارک والے حدیثوں صحیح بخاری سے بھی ثابت، حدیث کی دوسری کتابوں سے بھی ثابت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت، صحابہ کرام سے بھی ثابت. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رفع دین جو ہے یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ امام طبرانی کی المعجم الاوسط میں 70ویں جلد میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں رفع دین کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے گناہ بخشا جاتا ہے. کتنا ثواب ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل بھی، نماز بھی سنت والی، نماز بھی نبی والی، اور ساتھ نیکیاں بھی، ثواب بھی. اسی طرح جمعے کے خطبے کا وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا ختم ہو رہا ہے. باقی بھی جو مسائل ہیں بڑے بڑے وہ سارے جو ہیں وہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں. مثال کے طور پر ابھی جب نماز ہوگی، نماز کے بعد اللہ کے فضل سے ہمارے سارے اہل حدیث بھائی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملائیں گے، پاؤں سے پاؤں ملائیں گے، کندھے سے قدم ملائیں گے. یہ بھی صحابہ کرام ثابت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا لیتا تھا، پاؤں سے پاؤں ملا لیتا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر آج، یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں جب لوگوں نے سنتے چھوڑ دی تھی، بدعت شروع ہو گئی تھی، آج اگر کسی آدمی کے پاؤں سے پاؤں ملاؤں تو وہ اس طرح بھاگتا ہے جس طرح کہ گدھا ہوتا ہے، جس طرح گدھا بھاگتا ہے. انہوں نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ان لوگوں کو جو پاؤں نہیں ملاتے. اگر ہم جرابوں پر مسح کرتے ہیں تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے، صحابہ کرام ثابت ہے. تو بھائیوں، یہ میرے آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل حدیث کا ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے. یہ صدیوں سے آ رہا ہے، 1400 سال سے آ رہا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بنا لیا. اس لیے سوچ لیں، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کی رات آنے والی ہے. پھر سوچ لیں، جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلے گا، بدعت کے راستوں پر چلے گا، شرک کے راستوں پر چلے گا، کتاب و سنت کی مخالفت پر کے راستوں پر چلے گا، وہ سوچ لے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دے گا. جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو کیا جواب دے گا؟ اپنے آپ کو اس دن کی سختیوں سے کس طرح بچائے گا؟ بھائیو، اس دن کوئی بچانے والا نہیں. اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں. ہاں، جو لوگ ایمان لائیں گے دنیا میں، نیک اعمال کریں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن کامیاب ہوں گے. تو اس دن کے لیے تیاری کریں. اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے. اللہ رب العزت غفور رحیم ہے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین. آمین یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى آل محمد وعلى ذرية محمد وعلى أصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وعلى أصحاب محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک اعلان ہے. میاں طاہر صاحب کے ماموں میاں عارف رحمان موٹر والوں کے والد میاں محمد یونس صاحب وفات پا چکے ہیں. ان کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. جماعت اہل حدیث کے لیے ان کی بڑی خدمات تھیں. تاریخ وفات 5 اپریل. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. رحمہ اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی خامیاں معاف فرمائے, قبر کی عذاب سے بچائے, قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کی بیماریاں دور فرمائے. بعض لوگوں کے کو جسمانی بیماریاں ہیں, جسم کی بیماریاں ہیں, اللہ وہ جسمانی بیماریاں دور فرمائے. بعض لوگوں کو روحانی بیماریاں ہیں, کوئی شرک کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بدعت کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی اور بیماری میں, اللہ ان کی روحانی بیماریاں دور فرمائے. بہت سے لوگ محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجیاں دور فرمائے. کئی لوگ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے قرضے دور فرمائے, قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انا اذنبنا ذنوبا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر ذنوبنا واسرافنا في امورنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور الاسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الایمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين.